والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج 16ویں رات میں 17واں پارہ ہم سن رہے ہیں کہ جس میں دو صورتیں ہیں، سورۃ الانبیاء اور سورہ حج۔ تو سورۃ الانبیاء جو کہ شروع ہی ہوتی ہے اس لحاظ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت اور قیامت کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ بغیر کسی تمہید کے فوراً کہہ دیا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن وہ اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہی بتانے کے لیے کہ اس کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے جب تک تیاری نہیں ہوگی تو تمہارا پھر انجام بہت برا ہوگا۔ اور اس میں پھر جہاں توحید کی بات کی ہے وہاں پہ سب سے اہم بات یہ کر دی ہے کہ جس طرح مشرکین اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بنائے رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کہ انہوں نے زمین پر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بنا رکھے ہیں اور پھر ان کے ذریعے ہی سے پھر وہ ہر چیز مانگتے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے ہیں، یعنی دو دو تین تین چار چار جیسے کہ لوگوں نے بنا رکھے تھے نہ ہوتے، تو پھر کیا ہوگا؟ لفسدتا، زمین و آسمان سب برباد ہو جائیں گے۔ اسی کے ایک کہے گا کہ آج دن ہوگا، دوسرا کہ نہیں رات ہوگی، یہاں پہ طوفان آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہاں زلزلہ آئے گا نہیں آئے گا، آپس میں لڑتے ہی رہیں گے۔ پھر اسی لیے پھر جو قانون ہے اللہ کا قانون یہی ہے کہ پوری کائنات کا مالک ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے، اور اگر یہی دو ہی ہوتی تو پھر تباہی مٹ جاتی۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اور اس کے بعد پھر عذاب کے حوالے ہی سے ایک بات یہ بھی فرما دی گئی، وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، کہ اگر ان کو عذاب کے اپنے آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہی جھونکا مل جائے، نفحہ پھونک کو بھی کہتے ہیں کہ پھونکنا یا صرف ایک جھلک دکھانا، تو یہی فرمائیں کہ اگر وہ ایک عذاب کی ایک جھلک بھی ان کو محسوس ہو جائے تو وہ کیا کہیں گے؟ یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری بربادی کہ ہم تو بہت ظالم تھے۔ یعنی کہ ایک جھلک ہی کافی ہے، وہ پورا عذاب تو وہاں پہ ہوگا ہی، لیکن اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ عذاب دکھا دے تو پھر انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد قیامت کا ایک اور ذکر بھی فرمایا گیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ فرمائے کہ ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے عدل کے ساتھ، ترازو نصب کر دیے جائیں گے، موازین جمع ہے، تو میزان ہے یا موازین ہے تو اللہ کے علم میں ہے کہ ایک ہے یا بے شمار ہے، یہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا۔ تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کسی بھی جان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایک حبہ دانہ چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو یا اس سے بھی کم ہو، اگر کوئی ہوگا تو ہم اس کو لے آئیں گے، اور حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ ہم جو حساب کریں گے ویسا کوئی حساب نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ جو وزن کا معاملہ ہے، ترازو کا معاملہ ہے، تو وہ پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن حساب کے بعد پھر یہ چیزیں تولی جائیں گی، وزن کا معاملہ آ جائے گا۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ اقوال بھی تولے جا سکتے ہیں، اعمال بھی تولے جا سکتے ہیں، صحیفہ اعمال بھی تولے جا سکتے ہیں، اور جسم بھی تولے جا سکتے ہیں۔ چاروں چیزیں جو ہے وہ تولی جا سکتی ہیں جیسے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ جہاں تک کہ اقوال کا ہے تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پہ تو بہت ہلکے ہیں، بہت ہی ہلکے ہیں، بڑی آسانی سے ہم ادا کر سکتے ہیں، لیکن میزان میں ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ اللہ کے اس کا بہت بڑا وزن ہے جو کہ اس کو کہتا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ ثقیلتان فی المیزان۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری جو اقوال ہیں، تسبیحات ہیں، جو بھی ہم کہتے ہیں زبان سے، وہ بھی تولے جائیں گے۔ دوسری چیز ہے کہ اعمال کے حوالے سے
اعمال کے حوالے سے جیسے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہ میزان میں جو سب سے بھاری چیز ہے، اس سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بہترین اخلاق۔ بہترین اخلاق وہ بہترین چیز ہے جو کہ ترازو میں سب سے بھاری ہوگی، وہاں جب تولی جائے گی۔ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، اور جو اخلاق والا ہے وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے جو روزے دار ہے اور نماز پڑھنے والا نمازی ہے، اس سے بھی کہیں وہ زیادہ وزن پا سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ اعمال بھی تل گئے، وہ ہمارا نماز روزہ ہے ہمارا، اور اس میں سب سے اہم چیز اخلاق، حسن اخلاق۔ گالیاں دینے والے نہیں چل سکتے، بکواس کرنے والے، لوگوں کو طرح طرح کے بہتان ترازی کرنے والے، غیبت چغلی کرنے والے، یہ نہیں چل سکتے۔ وہاں وہی چلے گا جس کا اچھا اخلاق ہوگا۔ تیسری چیز ہے صحائف اعمال، اعمال کے صحیفے ہیں، تو وہ جسے حدیث آتی ہے کہ جس میں ایک شخص آئے گا جس کے 99 رجسٹر ہوں گے اس کے گناہوں کے، اور وہ پھر رکھ دیے جائیں گے ترازو میں۔ اب وہ کہے گا کہ اے اللہ کیا بنے گا میرا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہمارے ہاں کوئی ظلم نہیں ہوتا، جو کچھ بھی تمہارا ہے سب آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ ہے کچھ اس کا اور بھی کچھ ہے؟ کہاں ہے؟ کیا ہے؟ وہ رکھ دو دوسرے پلڑے میں۔ تو وہ پھر ایک کارڈ لے کے آئیں گے، چھوٹا سا کارڈ، وہ لا کے رکھ دیں گے۔ وہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ ایک دم وہ نیچے آ جائے گا، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پھر اس کا جو پلڑا ہے وہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ وہ 99 رجسٹر پتہ نہیں کہاں جائیں گے۔ تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ کلمہ طیبہ اتنا بھاری ہے کہ اس کے سارے اعمال پہ، سارے گناہوں پہ وہ بھاری ہو جائے گا۔ اور وہ کون سا کلمہ ہے پھر؟ جیسے ہم پہلے ہی پڑھ چکے، کلمۃ طیبہ، جس کو کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، وہ والا کلمہ طیبہ۔ صرف زبان سے نہیں پڑھ لیا، صرف وہ طوطے کی طرح رٹ نہیں لیا، بلکہ جس پہ عمل کیا ہے، جس پر ایمان ہے، وحدانیت پر ایمان ہے، زبان سے کبھی بھی کوئی شرک کا لفظ نہیں نکلا، توحید پہ ایمان ہے، رسالت پر ایمان ہے، ختم نبوت پر ایمان ہے، تو وہ چیزیں جو ہے پختہ ایمان ہے اس کلمے پر، تو وہ کلمہ کام آ جائے گا، سب چیزوں پر بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وہ بطاقہ ہے یا وہ کارڈ ہے کہ جو کہ ہر چیز کو پوری طرح واضح کر دے گا کہ یہ نیک شخص تھا۔ چوتھی چیز ہے وہ جو جسم ہے ان کا بھی وزن ہوگا، جیسے کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بہت ہی بھاری بھرکم پورے تن و توش والا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو مچھر کے برابر بھی اس کی کوئی وزن نہیں ہے۔ اسی صرف گوشت پوست جو ہے وہ اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا، کہ بہت ہی بھاری بھرکم آ جائے ٹنو وزنی، تو وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی وقت نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ چاہو تو پڑھ لو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن کا تو ہم وزن ہی نہیں رچے، کوئی وزن ہی نہیں ہوگا بالکل ہی۔ اور تو یہی معلوم ہے کہ پھر وزن ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ جو اس میں ایمان ہے، تقویٰ ہے، وہ کام آئے گا۔ اسی میں جو واقعہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ چڑھ کے مسواک کاٹ رہے تھے، تو ان کی چادر جو تھی تہبند ذرا وہ ہٹ گیا ہوا کی وجہ سے یا چڑھنے کی وجہ سے، تو صحابہ نے دیکھا ان کی پنڈلیاں بہت ہی چھوٹی چھوٹی ہیں، پتلی پتلی ہیں، تو ہنسنے لگے۔ تو آپ نے کہا کہ تم ہنس رہے ہو اس کے اوپر، والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من جبل احد، کہ تم اس پر ہنس رہے ہو، ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے کہ یہ پنڈلیاں قیامت کے دن جبل احد سے بھی زیادہ بھاری ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ تولی جائیں گی۔ تو یہ ہے جو کہ اس میں بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح وزن ہوگا، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے وزن کریں گے، اور کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ یہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے کہ جس میں وہ جب کہ اپنے قوم میں تھے، اور ان کی قوم جو بتوں کی پوجا کرتی تھی، ان کے باپ بھی اور پھر ان کی پوری قوم اسی میں لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ان کو ظاہر ان کو بہت سمجھایا تھا، بتایا تھا،
بہت ہی ان کی تبلیغ کی تھی لیکن نہیں مانتے تھے. تو انہوں نے ایک ہیلا سوچا کہ وہ لوگ سب ایک جس دن عید کا دن تھا، ان کی کوئی تہوار تھا، تو وہ سب لوگ چلے گئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے. قال انی سقیم، میں بیمار ہوں. تو وہ نہیں گئے ان کے ساتھ تہوار منانے کے لیے، خوشی منانے کے لیے. اور پیچھے کیا کیا انہوں نے؟ کلاڑی لی، ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا. سارے بت جو تھے ایک ایک کر کے کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا منہ، کسی کی گردن، سب کو توڑ دیا سوائے ایک کے. ایک جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں وہ کلاڑی لٹکا دی. تو جب وہ آئے تو کہنے کہ یہ کیا کیا کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ یہ اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی، ہمارے سارے خدا اس نے توڑ دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، چکنا چور کر دیے. کون ہے یہ ظالم؟ لاؤ اس کو. اس سے میں مشتعل. تو کہا کہ وہ ابراہیم ہے، کوئی نوجوان وہی اس کی باتیں کیا کرتا تھا، اسی نے کام ہوگا. لاؤ بلاؤ اس کو. لے آئے اس کو ابراہیم کو. کہا بیا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ہمارے خداؤں کا حشر یہ تم نے کیا ہے؟ ہاں، لیکن یہ ہے کہ ذرا اس سے پوچھ لو، یہ جو بیٹھا ہوا ہے بڑا سارا، اس سے پوچھو. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ذرا پوچھو تو صحیح کس نے کیا ہے. پوچھو. بنو کی سوال رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. سارے سر جھک گئے کہ تمہیں پتہ ہے یہ نہیں بولتے. جب بولتے نہیں تو مانگتے کیوں ہو؟ پھر ان کو پوچھتے کیوں ہو؟ جو بول بھی نہیں سکتے ہیں، کھا بھی نہیں سکتے ہیں، اور تم نے ان کے ساتھ کیا کچھ رکھا ہوا ہے. اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے کیسا زبردست سبق سکھا دیا ان کو کہ یہ جو بالکل ہی پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، تم ان کی پوجا کرتے ہو. تو یہی اس طرح پھر، لیکن ان کے پاس کیا تھا؟ دلیل تو تھی نہیں. کہنے گئے اس نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، ہمارے خداؤں کو اتنی تکلیف دی ہے، لہذا اس کو آگ میں ڈال دو، ابراہیم کو جلا دو، بہت بڑا الاؤ جلاؤ اور اس کے اندر اس کو پھینک دو، یہ جل جائے، ختم ہو جائے. انہوں نے یہی کیا پھر. اور ابراہیم علیہ السلام کو اتنے بڑے الاؤ میں اس کو پتہ نہیں کتنا عرصہ دہکایا انہوں نے، اور اس میں پھر ان کو پھینک دیا. تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. ظاہر اللہ کی چیز ہے، اللہ کی مخلوق ہے، وہ آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے. اللہ نے حکم دے دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا. وہ ٹھنڈی ہو گئی اور وہی آگ ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن گئی، اور وہاں پہ ان کو ذرہ برابر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی ان کا ذرہ بھی کوئی بال بھی نہیں جلا، اور وہ اسی طرح صحیح سلامت نکل آئے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے جو مخلص اس کے دوست ہوتے ہیں، اس کے ولی ہوتے ہیں، انبیاء کرام ہوں یا اللہ کے نیک بندے دوسرے ہوں، ان کی مدد کرتا ہے. اور اس صورت میں پھر انبیاء کرام علیہ السلام کا جن کا بھی تذکرہ کیا ان کا یہی تذکرہ ہے. وَأَنْجَيْنَاهُمْ بار بار یہی آ رہا ہے کہ ان کو بچا لیا ہم نے، پھر اس طوفان سے، اس مصیبت سے، اس زلزلے سے، اس عذاب سے بچا لیا ان کو. یہی بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے جو اس کے ولی ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، کس طرح ان کو بچا لیتا ہے. اور جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں پھر ان کا بہت برا حشر ہوتا ہے اگر وہ اس قسم کی حرکتوں پہ لگے رہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر سورہ حج ہے کہ جس میں بھی اس قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے. پہلی بات یہ کر دی گئی ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت ہی ہولناک ہوگا، بہت بڑی چیز ہوگی، بہت ہی بھیانک چیز ہوگی. اور اسی کا پھر مزید فرما دیا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے ہی بالکل ہی بھول جائے گی کہ اس کا بچہ بھی ہے، اس کو یاد نہیں رہے گا. جبکہ ماں کبھی بھولتی نہیں ہے اپنے بچے کو کہ اس کو دودھ پلانا ہے، لیکن وہ ایسی حالت ہوگی کہ وہ بھول جائے گی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے بچے کو دودھ بھی پلانا ہے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی، سارے حمل گر جائیں گے. اس لیے کہ ایسی خوفناک صورتحال ہے کہ اس میں کسی چیز کا باقی رہنا ناممکن ہے. اور تیسری علامت وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو کہ اس طرح جیسے کہ نشے کی حالت میں، وہ نشے میں نہیں ہیں، کوئی شرابیں نہیں پی کر آئے، لیکن وہ حالت ہی ایسی. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا، اس کو عذاب کہا ہے.
تو حشر کے موقع پر جب اس حالت میں ہوں گے کہ ایسے نشے کی حالت میں کہ ان کو ہوش ہی نہیں ہوگا کہ ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ہو، ہر شخص جو ہے اس کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، جو جیسے کہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ حج کے جو دلی اعمال ہیں، سورہ بقرہ میں حج کے احکام بیان کیے گئے، یہاں پہ بھی سورہ حج میں بھی بیان کیے گئے، لیکن جس کا تعلق دل سے ہے، یہاں پہ روحانی احکام دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں ایک چیز بیان کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، ان کو کیا کرنا ہے، مزے کرنے ہیں، عیاشیاں کرنی ہیں، توشہ خانے سے چوریاں کرنی ہیں، کیا کرنا ہے انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، 4 باتیں بتائی ہیں، 4 اعمال ہیں جو انہیں کرنے ہیں، تبھی وہ اس حکومت کا حق ادا کر سکیں گے۔ فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ جن لوگوں کو زمین پہ ہم تمکین دیتے ہیں، تمکین اقتدار دیتے ہیں، ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، انہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیا، ونہوا عن المنکر، اور منکر سے روکا، وللہ عاقبۃ الامور، انجام سب اللہ کی طرف ہے۔ تو اس طرح یہ بتا دیا گیا کہ نماز کا نظام قائم کرنا ہے، کہ نماز پڑھیں لوگ، تبھی تو مسلمان رہیں گے۔ اور نماز پھر وہ ان کو بے حیائی سے، برائی سے، فحاشی سے اور ریانی سے روکتی ہے، تو وہ پھر نماز کا حکم دیں گے، نماز کا ایک سسٹم قائم کریں گے، تب وہ کامیاب ہوں گے۔ دوسری بات زکوٰۃ کا ہے کہ زکوٰۃ کا سسٹم نافذ کریں گے، کہ زکوٰۃ لیں گے لوگوں سے اور ان کو دیں گے۔ اور اگر واقعی ہمارے اس ملک میں جہاں بڑے بڑے بلیونیر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اگر ان سے زکوٰۃ لے لی جائے تو اس ملک میں کوئی فقیر نہیں رہے گا۔ لیکن سب یہ چور ہیں جو کہ اللہ کے چور ہیں، کسٹم انکم ٹیکس کو دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں یہ ان کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کا جو قانون ہے اس کے مطابق نہیں دیتے، اسی لیے پھر تباہی آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ویسے چھین لیتا ہے، ویسے وہ اعمال یا پیسہ سب ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو فرمائی کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا چرچا ہونا چاہیے، نیکی کا حکم ہونا چاہیے، ہر شخص حکومت کی سطح پہ بھی اور عوام کی سطح پہ بھی نیکی کا چرچا ہو، نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے، تاکہ اس قسم کی جو برائی ہیں، معاشرے میں خرابی ہے، یہ سب ختم ہو جائے۔ یہ ہوگا تو یہ ہے اصل اقتدار کے کرنے والوں کا کام، تبھی وہ کامیاب ہو سکیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آخر میں پھر جہاد کی دعوت دی ہے، فرائض کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یہی تمہاری کامیابی کی کلید ہے، یہی کامیابی کا تمہارا انجام ہے، اس سے کامیاب ہو سکو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔